الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کی بقا اور تحفظ کا ذریعہ میاں بیوی کو بنایا اور جائز اور شرعی طریقہ اور راستہ کیا ہے وہ بھی بتلایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے جملہ اور تمام رہنمائیاں ہمیں عطا فرمائی کہ جس پر عمل کر کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم خود شیطان، شریروں اور فتنہ پردازوں کی فتنہ پردازی سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور ہماری نسلیں بھی محفوظ رہ سکتی ہیں۔ کون ایسا انسان ہوگا جو شادی کے بعد اولاد کی آرزو اور تمنا نہ کرتا ہے؟ اگر کوئی شادی کے بعد اولاد کی آرزو اور تمنا نہ کرے تو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ انبیاء کرام نے بھی اولاد کی آرزو کی، کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کا عطیہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے۔ ان نعمتوں میں اولاد جو ہے ایک عظیم نعمت ہے۔ اولاد ایک عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو وہ کتنے طریقے، راستے، حربے، ذرائع، وسائل اپناتا ہے، اور اولاد کی آرزو اور تمنا انبیاء کرام نے بھی کی۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی عظیم نعمت ہے اور عظیم عطیہ ہے۔ اب اولاد صالح کیسے ہو، نیک کیسے ہو، اور آگے چل کر کے دین کا داعی، سپاہی، ملک اور وطن کا خدمت کرنے والا، والدین، اعزا، اقربا کے مراتب اور مقام کا خیال کرنے والا کیسے ہو۔ کچھ چیزیں ہیں جو ترتیب سے میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے ان ینتقی امہ، کہ جو بیوی لائے صاف ستھری لائے۔ ہمارے بڑے بوڑھوں کو چاہیے کہ اگر بہو لانا چاہتے ہیں اپنے لڑکے کے لیے بیوی تو صاف ستھری لائیں، نیک لائیں، صالح لائیں، پرہیزگار لائیں، ورنہ بعض دفعہ ایک مچھلی جیسے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، ایسے کوئی آ گئی تو پورے کنبے اور خاندان کو بدنام کر دے گی، نسلیں بھی خراب ہو جائیں گی۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے۔ دوسرے نمبر پر برکت اور اولاد صالح کیسے ہو، اس کے لیے ہمیں نکاح کو آسان بنانا پڑے گا اور مسنون طریقے سے نکاح کر کے بہو لے آئے۔ یہ بات ہمیشہ دھیان رکھو، جب تک نہیں دے گا مولا تو کیا دے گا سراج الدولہ۔ اللہ چاہے گا تبھی آپ کیا مال و زر کی فراوانی ہوگی، ورنہ کسی کے شادی بیاہ میں دینے لینے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے من تزوج امرأة لمالها لم يزد اللہ الا فقرا، اگر کسی نے کسی سے اس لیے نکاح کیا، کسی عورت سے شادی کی کہ اس کے ہاں مال بڑھ جائے گا، بہت ڈھیر سارا جہیز آ جائے گا، سامان آ جائے گا اور ہمارا نام ہوگا لوگوں میں، تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی فقر اور محتاجگی کو بڑھاتا ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے گرد و پیش کا جائزہ لیں گے تو بہت سی ایسی شادیاں تھیں جو بہت ہی شان و شوکت سے ہوئیں، جن کا شہرہ دور دور تک ہوا، لیکن وہی جن کی شادیاں ہو رہی ہیں بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے سے پہلے پہلے دوسروں کے یہاں مزدوری کر کے گزارا کرنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے، دھیان رکھو، ہمارے سمجھنے میں سوچنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو دوسرا کیا ہے کہ اولاد صالح ہو، نیک ہو، اللہ برکت دے۔ نکاح جو ہے مسنون طریقے سے کرے۔ مسنون طریقہ کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح فی المساجد، اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مسجد میں کرو۔ جب آپ مسجد میں کرو گے تو بہت سے چیزوں سے، رسم و رواج سے، بہت سی خرافات سے، بیجا خرچ کرنے سے، بیجا
شادی میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر میں جو کام کرنے والی آتی ہے، یا آپ اپنے تھوڑا اور آگے بڑھ کے بولو جو بھنگن آتی ہے، ہم اس کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی کو خوش نہیں کرنا چاہتے تو کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد صالح ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، کہ برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا نکاح وہ ہے کہ جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ نیک بہو لانا، نیک بیوی لانا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ بالکل آسان و سادہ طریقے سے، مسنون طریقے سے نکاح کرنا، کسی کی ملامت کا خوف نہیں کرنا۔ کون کیا بولے گا فلاں شیخ نے اتنا سادہ نکاح کیا، کسی کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ خوش ہے اور اس کا محبوب خوش ہے تو کسی کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لا يخافون لومۃ لائم، یہ مومنین کی نشانی ہے اور یہ مومنین کی علامت ہے۔ جو لوگ جنت کے حقدار ہوں گے یہ ان کی پہچان ہے، کسی کے ملامت کا خوف نہیں کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا کے واسطے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کو بیان کرتے ہوئے لوگ جھجکتے بھی ہیں، اور بعض لوگ بیان کر دیا جائے مولانا ایسا بول دیا۔ اسلام میں سچی اور پکی اور اچھی باتیں بتانے کے لیے کوئی جھجک نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی شکم میں آنے سے لے کر کے اور زمین کی شکم میں جانے تک، ماں کی گود میں آنے سے لے کر کے زمین کی گود میں جانے تک جینے کے تمام طریقے بتا دیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں وہ طریقے یاد نہیں رہتے ہیں، ہمیں وہ چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ ہمیں یہ تو یاد ہے کہ دنیا میں کتنے کرکٹر ہوئے، کتنے کھیلنے والے کرکٹ، کتنے فٹ بالر ہوئے، کتنے ہیرو ہیں، کتنے ہیروئنیں ہیں، اور کن کی زندگی کیا ہے، کہاں کتنا کمایا، کتنا گمایا، کہاں مرے، کہاں جیے، کہاں دفن ہوئے، سب یاد ہے۔ اگر ہم کو کوئی چیز نہیں یاد ہے تو ہم کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے؟ ہمیں وہی چیز نہیں یاد۔ پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد بہت صالح ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں ایک باب ہے، باب ما یقول الرجل اذا اتی اہلہ، ما یقول الرجل اذا اتی اہلہ، کہ جب آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے تو کیا کہے، کون سی دعا پڑھے؟ ہمارے بہت سے بھائیوں کو تو جنازے کی دعا نہیں یاد ہے، قنوت نہیں یاد ہے، بہت سے بھائیوں کو تحیات و درود شریف نہیں یاد ہے، تو یہ دعا کیسے یاد ہے؟ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ ماں کی گود سے اور زمین کی گود میں جانے تک یہ پڑھنے کی عمر ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی آغوش میں جانے تک علم حاصل کرنے کا زمانہ اور وقت ہے، کوئی وقت متعین نہیں، خالی بچپنے میں پڑھا تو پڑھا۔ تو اللہ کے برحم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے ہم بستری کے لیے، صحبت کے لیے، تو کیا کہے؟ اگر یہ دعا پڑھ لے گا تو شیطان کے شر سے بچا رہے گا، بچے گا، بیوی بچے گی، اور جو آنے والی اولاد ہے وہ بھی انشاءاللہ بچی رہے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی گھر والی کے پاس جائے تو کیا کہے؟ جملہ جو پہلے آج ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما احدهم یقول حین یأتی اہلہ، کہ تم میں سے کوئی جب اپنی گھر والی کے پاس جائے تو کیا کہے؟ بہت آسان دعا ہے، چھوٹی دعا ہے، 2 سے 3 بار ذکر کرتا ہوں، چاہے آپ ریکارڈ کر لیجئے۔ بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ایک دوسری روایت میں ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ میں فرق بتا دوں، جنبی اور جنبنا میں فرق، جنبی مجھے اور جنبنا ہمیں، خالی اتنا فرق ہے۔ تو کیا دعا پڑھے؟ بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اب ہر اچھے کام کو اللہ کے نام سے کیا کرو، بسم اللہ کر کے کیا کرو، یہ بھی اچھا ہی کام ہے، اپنی خواہش پوری ہو رہی ہے، بیوی کی خواہش پوری ہو رہی ہے اور جائز طریقے سے پوری ہو رہی ہے۔
جائز طریقے سے پوری ہو رہی ہے. نکاح کرنا انبیاء کی سنت ہے. سن لو نوجوانوں، جو آج کل تم لوگ شادی سے بھاگتے ہو کہ کون کھوٹے سے بندھے گا. کھوٹے سے نہیں بندھو گے تو اللہ کے ہاں کھوٹے سے پیچھے جاؤ گے. جو طریقہ اپناتے ہونا جائز. اگر کھوٹے سے بندھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ کی نعمتیں، اس کا فضل، اس کے انعامات کی بارش تم پر ہوگی. تو انبیاء کی سنت ہے، نیک کام ہے. اور پھر آگے اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اولاد کیا تمہاری نسلوں میں اضافہ کرتا ہے، اولاد سے تمہیں نوازتا ہے. جس کو اولاد نہ ہو اس سے پوچھو اولاد کی کتنی قیمت ہے. تو بسم اللہ کا نام سے شروع کرتا ہوں. پھر آگے اللہم جنبنی یا اللہم جنبنا، اے بارے لا ہمیں، اے بارے لا مجھے شیطان سے بچا، محفوظ رکھ. وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اے اللہ جو تو ہمیں اولاد دے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ. کتنی آسان دعا ہے. اگر ہم اس دعا کا اہتمام کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. کیوں؟ آگے اللہ کے بڑے ارشاد فرماتے ہیں ثم قدر بینہما فی ذلک. یہ دعا پڑھی، ملاقات کیا، پھر ان دونوں کے درمیان اللہ نے مقدر کر دیا. اور قضی ولد، یہ اللہ نے اس کے لیے اولاد کا فیصلہ کر دیا. لم یضرہ شیطان ابدا، لم یضرہ شیطان ابدا، کہ اس کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اس کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. شیطان کا داؤ، شیطان کا مکر، شیطان کی تدبیر، شیطان کا حربہ، شیطان کی عیاری، شیطان کی مکاری کبھی بھی اس پر نہیں چل پائے گی انشاءاللہ. تو پہلی تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. میں ایک بار اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اس کے آگے دوسری بھی دعا ہے. وہ دوسری دعا کیا ہے؟ جب آدمی انذار کے وقت دعا پڑھے گا. اب چونکہ ایسے کام میں مشغول ہے زبان کو ہلانا مناسب نہیں ہے، دل میں پڑھے. اور کچھ ائمہ نے کیا کہا؟ فراغت کے بعد دعا پڑھے، کپڑا پہننے کے بعد. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا. اے بار الہ تو مجھے ہماری اس ملاقات سے جو اولاد دے، جو اولاد دے تو اس میں شیطان کا حصہ نہ لگا، شیطان کا حصہ نہ لگا. مطلب کیا؟ اولاد میری صالح ہو، نیک ہو، نیکوکار ہو. اور پھر ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے آج کے لیے، اور اولاد صالح اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں کچھ انبیاء کرام کا ذکر کیا، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بہت بوڑھے ہو گئے. ہمارے وہ بھائی جو تمام تدبیریں اختیار کر چکے ہیں اور عمر کے آخری حصے کو پہنچ گئے ہیں، وہ بھی مایوس نہ ہو. جن کو اولاد نہیں ہوئی اور عمر بہت آگے بڑھ گئی، ان کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے ان کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. بالکل بوڑھے ہو گئے، ہڈی کے گودے سوکھ گئے، چمڑے لٹک گئے، بال پورے بدن کے سارے بال سفید ہو گئے. تو کیا کہا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے بارے مجھے تنہا مت چھوڑ، اکیلا مت چھوڑ، ویسے تو ہی سب سے بہتر وارثوں میں سے وارث ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ ایک دعا اور ہے، خالی یہی دعا نہیں مانگی کہ مجھے وارث عطا فرما، خالی یہ کہتا مجھے وارث عطا فرما. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے مال کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، اور ہمارے بنگلے کا کیا ہوگا، بلڈنگ کا کیا ہوگا، دکان کا ڈالے کا کیا ہوگا، ہمارا کوئی نہیں. ہم یہ سوچتے ہیں. انہوں نے اللہ سے دعا تو مانگی کہ ہمیں اکیلا مت چھوڑ، لیکن کیسی اولاد مانگی؟ یہ ہمارے لیے سبق، ہم کو بھی ویسے ہی اولاد مانگنی چاہیے. کیا کہا؟ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اے بار الہ تو مجھے اپنے فضل سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، پاکیزہ اولاد عطا فرما. اولاد پاکیزہ ہوگی
تو ہر جانب سے وہ کامیابی کے راستے طے کرنے والی ہوگی. یہ اور بات ہم کامیابی ہماری آنکھ سے نہ دکھے. اور حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا کہ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین. پیغمبر ہے، جو اتنے عظیم المرتبت پیغمبر ہے جن کا لقب ابو الانبیاء ہے. اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما. تو ہمیں بھی اولاد کے تعلق سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اگر حمل ٹھہر جائے تو بھی دعا کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اور اگر اولاد ہو ہی نہیں ہے، بڑھاپے کو عمر کو پہنچ گئے ہیں، تو تمام اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ کب دے دے، کس وقت دے دے، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. ابھی میں نے کہہ واقعہ سنا، 80 سال سے زائد عمر اللہ تعالیٰ نے کو اولاد عطا فرمائی، لڑکا عطا فرمایا. یہ کن لوگوں کو اللہ عطا فرمائے گا اس ایسی عمر میں؟ جن لوگوں نے اپنی جوانی کی حفاظت کی، ادھر ادھر ضائع نہیں کیا، غلط راستے نہیں اپنے، گناہوں سے بچے رہے. اب اس کے اب کیا ہے؟ اب اگر عمل ٹھہر جائے تو یہ دعا تو ہم کو کرتے رہنا ویسے بھی، تاکہ اولاد نیک ہو. بشارت، خوشخبری. اور ہماری جو ماں بہنیں ہیں، گھر کے بڑے بڑوں کو بھی دعا دیتے رہنا چاہیے. لوگ دعا کیا دیتے ہیں ہم تو سے بڑھیا، ارے تم کو چاند جیسا بیٹا اللہ عطا فرمائے. چاند جیسا بیٹا، ارے بیٹا ہوگا تو چاند کا سورج بھی ہو سکتا ہے. بیٹا اگر ہو گیا تو چاند کا سورج بھی ہو سکتا ہے. اور چاند ہو چاہے سورج ہو، سورج کو ڈوبنا ہے اور چاند کو شروع میں بہت ہی باریک رہتا ہے، پھر آہستہ سے 14ویں کو پورا بنتا ہے. تو کیا دعا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ولد صالح عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں ولد صالح عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں نیک بچہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہاری نسل برکت پیدا فرمائے. یہ دعا ہمیں دینی چاہیے. تو دعا دیتے رہنی چاہیے. اور پھر بشارت و خوشخبری بھی ہے. عام طور سے جب بچہ ٹھہرتا ہے تو گھر کی بوڑھیوں کو معلوم پڑتا ہے، پھوپھیوں کو معلوم پڑتا ہے، اور گھر کے افراد کو، نانا نانی کو، سب کو معلوم پڑتا ہے. تو بشارت بھی دینی چاہیے. قرآن میں اللہ نے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام کو واقعہ، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی بالکل بڑھاپے میں، تو اللہ نے کیا خوشخبری سنائی اور نام بتا دیا. کیا یحییٰ، کیا نام بتایا؟ اور ان کے صفات ہی بیان کر دیے، کتنے نیک ہوں گے، کتنے صالح ہوں گے، کتنے اچھے ہوں گے، کتنے پرہیزگار ہوں گے، اور نیکوکاروں میں سے نبی بھی ہوں گے. کیا ہوں گے؟ وہ نبی من الصالحین. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کیا سنائی؟ فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ کیا کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. دعا تو بالکل جوانی میں مانگی تھی، دعا تو بالکل جوانی میں مانگی تھی. اور اس کے فوراً بعد چونکہ یہ آیا تھا تو ہمارے بھائی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی دعا مانگے فوراً دعا قبول ہوگی. عظیم المرتبت پیغمبر ہے، بھری پوری جوانی میں دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوشخبری کب سنا رہا ہے؟ جب عمر بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ابھی دعا مانگے، سلام پھیرے، فٹ سے تیار ہو جائے کہ نہیں ہے، اور 9 مہینے میں عقیقے کی تیاری ہو جائے. اور کچھ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا چلے جاتے ہیں سب دنیا میں، سر پٹکتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. وہ کام کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور بہت سارے ایسے کام کہ جس کو کرنے سے مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی وہ کام بھی کر گزرتے ہیں اولاد کے لیے. نبیوں کی زندگی سے سبق لو. بھری پوری جوانی میں دعا مانگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہا ہے. فبشرناہ بغلام حلیم. تو ہم نے انہیں خوشخبری سنائی بردبار لڑکے کی. اور یہ دلیل قرآن ہی سے مل جائے گی آپ کو بھی. جوانی میں دعا مانگے، بڑھاپے میں. اللہ کیا کہتے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو نقل کیا. کیا کہا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل سے نوازا اور اسحاق سے نوازا. میرا رب تو دعا بہت سننے والا ہے. تو مانگی جوانی میں، عطا تو ہوا دعا کا، اور سب سے قبولیت تو حاصل ہوئی بڑھاپے میں. تو ہمیں اس سے بھی سبق لینا چاہیے. اگر ہم دعا مانگے تو تھکے نہیں. اللہ کی رحمت کا، اس کی فضل کا انتظار کریں. اللہ کی جب مصلحت ہوگی، حکمت ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی طرف سے نواز دے گا. اور اگر آپ کے حق میں خیر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نہیں دے گا. اور آپ جب دعائیں مانگ رہے ہیں اس کو اضاف و مضافہ کر کے بہت سارا بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو آخر میں اس کا اجر دے گا. تو ہم خوشخبری مبارکباد بھی دیں اور دعا بھی کرتے رہیں.
پھر جو ہے اب جب اولاد ہو جائے اللہ تعالیٰ جب نواز دے، اللہ تعالیٰ جب نواز دے اور وہ وقت قریب آ جائے اور آپ کے گھر میں جو ہے نیا مہمان آ جائے تو اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے تمام رہنمائیاں ہمارے لیے کر دی ہیں، ہم عمل نہ کریں الگ بات ہے۔ اب وہ جب دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں نیا مہمان آ جائے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو ہے اگر ڈاکٹر لوگ منع نہ کریں تو اس کو غسل دے دیا جائے، منع نہ کرے تو غسل دے دیا جائے، ڈاکٹروں کی رائے سے بعض بچے کو پانی نقصان نہیں کرتا ہے، اور اگر ڈاکٹر منع کرتا ہے مطلب کہ پانی نقصان کرے گا غسل مت دو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بچہ جو پیدا ہو پاک صاف ہے، حضرات صاحبین کہتے ہیں بچہ جو پیدا ہو اس کو غسل دیا جائے گا۔ حضرات صاحبین کا جو قول ہے وہ احتیاط پر مبنی ہے، احتیاط پر مبنی، اگر آپ نے غسل دے دیا تو ٹھیک ہے، اور غسل دینے کی کیا کہتے ہیں کچھ رکاوٹ پیدا ہو گئی تو بڑھیا سے صاف پوچھ کر کے صاف کر کے پوچھ کر کے اب کیا کرو، اس کے دائیں کان میں اذان بائیں کان میں اقامت، دائیں کان میں اذان بائیں کان میں اقامت، اور اس کے بعد کی بہت لمبی ترتیب ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو یاد باقی صحبت زندہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہم سب کے اہل عیال کو نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔